الدعاء الخفي الصريح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہر انسان کی جو دلی حسرت ہے، ہر انسان کی جو خواہش ہے، اسی ٹاپک کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سوال ہے کہ رب بندے سے کب راضی ہوگا؟ اور اس کا مختصر اور شارٹ آنسر اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مالک سے راضی ہوگا۔ جب بندہ اپنے رب سے راضی ہوگا تو رب بھی اس بندے سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بات بہت شارٹ کٹ ہے مگر اس کے اندر تشریح بہت ہی لمبی ہے۔ اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ رضا الہی پر راضی رہنا اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر کام میں بہتری ہوگی اور ہر کام درست ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، سوال کیا کہ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور رب کے ہر امتحان کا اور رب سے آنے والی جو بھی ہم پر عمل آتا ہے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہر کام کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے ہر وقت رب کی رضا میں راضی رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم منصب دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف تجلی فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں پر تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے مانگو۔ اب وہ جنت میں ہیں، اب وہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دیا۔ اب جنت میں رب تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اب جنتی کہیں گے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ فقراء، دل کی گہرائیوں سے اللہ پر راضی رہو تو ہی تمہیں فقیری کا ثواب ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ کہ جو لوگ غریب ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تب ہی ان کو فقیری کا ثواب ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ اور اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال کے طریقے پر سمجھانے لگا ہوں کہ رب بندے سے کب راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک کمپنی ہے، اس کا ایک آنر ہے، اس نے آگے اپنے امپلائی رکھے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ سیلری دیتا ہے، ان کو ان کی آمدن دیتا ہے۔ اب اس نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں امپلائی۔ ایک ملازم کو اس نے اے سی والی گاڑی دی ہوئی ہے، آفس روم دیا ہوا ہے جس میں اے سی لگا ہوا ہے، اور نمبر 3 پر اس نے اس کی سیلری پیکیج بہت ہی اچھا دیا ہوا ہے۔ اور نمبر 2 پر ایک شخص جو اس کا دوسرا ملازم ہے، اس کا سیلری پیکیج بہت قلیل ہے، کم ہے، اور نہ ہی اس کو اے سی والی گاڑی دی ہے، بائک پر وہ آتا ہے اور اس کی سیلری بھی معقول سی ہے جس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو آنر ہے، جو مالک ہے، وہ اس سے پوچھ تو سکتا ہے ان سے، ارے بھائی کیسے ہو، آپ کے مزاج کیسے ہیں، ٹھیک ہو؟ اب وہ جس کو اس نے اتنی سہولیات فراہم کی ہیں، اس کا ہر ٹائم منہ بنا ہوتا ہے، جی بس جی اللہ کا کرم ہے، جی بس جی ٹھیک ہو۔ اب وہ جو دوسرا ہے، اب اس کو وہ پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے، مالک اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی نعمتوں سے نوازا۔
اب اس کا کمپیریزن آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے خوش ہوگا۔ جب ہم نعمتیں ملنے کے باوجود ناشکری کریں گے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے حصے میں نیکیاں ہوتی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کر لیں، کیا ہم ایسا ہی کر رہے ہیں؟ کیا آج کل ہم ہر طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، ذہنوں میں بعض کا سوالات آ جاتے ہیں، مگر ہمیں ان سوالوں سے بچنا چاہیے اور رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ بہت ہی مختصر کلمات ہیں، چھوٹے سارے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث پاک میں مسند امام احمد میں نبی پاک فرماتے ہیں: کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ اور مسند امام احمد میں اس کی مزید فضیلت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں: من قالہن دخل الجنہ، جس نے یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مسلم شریف میں اور مشکات المصابیح میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کلمات کے پڑھنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ حروف محاورہ مختصر سا ہے، آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ کی رضا اور جنت کا پروانہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور آخر پہ نبی پاک کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اسے چن لیتا ہے، اور اگر راضی رہے تو اس کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملا حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کا میرے اس درس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ناشکری کرنی چاہیے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے، ایک التجا کرتا ہوں کہ ایک بار زندگی میں رب کی رضا پر راضی رہے، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ وعلى خير البشر